بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ دور پہاڑوں اور نیلے جھیلوں کے درمیان ایک شاندار سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نور محل تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زہرا تھا۔ زہرا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین، بہادر اور نرم دل بھی تھی۔ پورے ملک میں اس کی تعریفیں کی جاتی تھی۔ مگر ایک دن سلطنت پر ایک عجیب مصیبت آ گئی۔ محل کے باغ میں ایک بہت بڑا سنہری سانپ ظاہر ہوا۔ اس سانپ کی آنکھیں نیلے یاقوت کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے جسم پر سنہری نقش بنے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اچانک سانپ انسانی آواز میں بولا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ سب خوفزدہ ہو گئے۔ جب سانپ دربار میں پہنچا اس نے کہا، اے بادشاہ، کئی سال پہلے تم نے ایک جادوئی معاہدہ کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ برسوں پرانی بات بھول چکا تھا۔ بہت سال پہلے ایک خطرناک جنگ میں ایک پراسرار جادوگر نے اس کی مدد کی تھی۔ بدلہ میں اس نے وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو بادشاہ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرے گا۔ اب سانپ اسی وعدے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سانپ نے سیدھا جواب دیا، میں شہزادی زہرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ ملکہ رونے لگی، سپاہی غصے سے بھر گئے، مگر جادوئی معاہدہ توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ جب زہرا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن اس نے اپنے والد کو روتے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میرے انکار سے سلطنت تباہ ہو سکتی ہے تو میں یہ قربانی دوں گی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن بعد عجیب و غریب شادی ہوئی۔ ایک طرف خوبصورت شہزادی تھی، دوسری طرف سنہری سانپ۔ پورا ملک غمگین تھا۔ لوگ کہتے تھے، بیچاری شہزادی۔ شادی کے بعد سانپ زہرا کو جنگل کے بیچ ایک پراسرار محل میں لے گیا۔ وہ محل ہیرے اور نیلم سے بنا ہوا تھا مگر وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، صرف خاموشی تھی۔ زہرا ڈرتی تھی مگر جلد ہی اسے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ سانپ کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتا۔ اگر زہرا بیمار ہوتی تو جادوئی پھول لا دیتا، اگر وہ اداس ہوتی تو نایاب پرندے اس کے لیے گاتے۔ ایک رات زہرا نے دیکھا کہ سانپ غائب ہے۔ وہ اس کے پیچھے گئی۔ محل کے خفیہ کمرے میں روشنی پھیل رہی تھی۔ زہرا نے دروازے کے دراڑ سے اندر جھانکا اور حیران رہ گئی۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں تھیں، مگر چند لمحوں بعد وہ دوبارہ سانپ بن گیا۔ زہرا حیران رہ گئی۔ اگلے دن اس نے پوچھا، تم اصل میں کون ہو؟ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن زہرا کو محل کی لائبریری میں ایک پرانی جادوئی کتاب ملی۔ اس کتاب میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کر زہرا چونک گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا۔ نیچے لکھا تھا، شہزادہ آریان۔ کتاب میں درج تھا کہ کئی سال پہلے ایک ظالم جادوگرنی نے شہزادہ آریان کو بددعا دی تھی، جب تک کوئی تمہیں تمہاری شکل نہیں بلکہ تمہارے دل کی وجہ سے قبول نہیں کرے گا تم سانپ بنے رہو گے۔ زہرا سب سمجھ گئی۔ اب زہرا نے آریان سے کھانا چھوڑ دیا۔ وہ اس سے باتیں کرتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ پھر دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، مگر اسی دوران خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہی جادوگرنی واپس آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بددعا ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگی۔ جادوگرنی محل پر حملہ آور ہو گئی۔ میں کبھی بددعا ختم نہیں ہونے دوں گی، وہ چیخی۔ اس نے طاقتور جادو چلایا، پورا محل لرزنے لگا۔ زہرا نے ہمت نہیں ہاری، وہ جادوگرنی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں آریان کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جادوگرنی نے قہقہا لگایا، تم ایک سانپ سے محبت کرتی ہو؟ زہرا نے جواب دیا، میں اس کے دل سے محبت کرتی ہوں، اس کی شکل سے نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک زبردست سنہری روشنی پورے محل میں پھیل گئی۔ بددعا ٹوٹنے لگی۔ سانپ کا جسم چمکنے لگا، روشنی بڑھ میں پھیل گئی، بددعا ٹوٹنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہی شہزادہ آریان تھا۔
جادوگرنی کی طاقت ختم ہو گئی، اس کا جادو بکھر گیا، وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ زارا خوشی سے رونے لگی۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں اپنی سلطنت واپس لوٹے۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ سانپ دراصل ایک شہزادہ نکلا۔ بادشاہ نے آریان کو گلے لگا لیا۔ وہ انصاف اور محبت کے ساتھ حکومت کرتے رہے اور ان کی کہانی نسلوں تک اور کہا، آج میں نے سیکھا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے کردار سے ہوتا ہے، شکل سے نہیں۔ زارا اور آریان نے لمبی اور خوشگوار